السلام علیکم دوستو، یہ میری یوٹیوب پر پہلی ویڈیو ہے۔ میرے اس چینل کو آپ سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ میرے اس چینل کا نام چائے اور کہانی ہے۔ آپ چائے کے ساتھ ساتھ میری کہانی کو ضرور انجوائے کریں گے۔ میری آج کی کہانی جو کہ ایک ناول ہے، خالی گھر، جس کو انوار علیگی نے لکھا ہے، اس میں اس جن کا قصہ ہے جو کہ ایک حسین لڑکی کے زلف کا اسیر ہو گیا تھا۔ تو آئیے ہم اپنی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ رات کے واقعے سے یہ کہانی شروع ہوتی ہے، جو کہ دسمبر کی ٹھٹھرتی رات تھی۔ چاندنی بھی چٹکی ہوئی تھی۔ قہری کوہر نے 14ویں کے چاند کو اپنی آغوش میں لے رکھا تھا۔ دور تک پرہیبت سناٹا طاری تھا۔ جنگل بھی جیسے سو گیا تھا۔ بستی کے گھروں میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ جلتے چراغ ٹمٹما کر بجھ گئے تھے۔ لالٹین دھندلا گئی تھی۔ لوگ لحافوں میں گھسے دن کی ناآسودہ زندگی کو آسودگی بخش رہے تھے۔ وہ پرکیف خواب دیکھنے میں مشغول تھے۔ کوئی بارہ کا عمل ہوگا۔ بستی کے باہر جنگل میں، جہاں سے ریل کی پٹری گزرتی تھی، ایک نالے کی پلیا پر کالا بلّا بیٹھا تھا۔ اس ٹھٹھرتی رات میں یہ واحد جانور تھا جو جاگ رہا تھا۔ نہ صرف جاگ رہا تھا بلکہ اگلے پاؤں پھیلائے اس طرح اطمینان سے بیٹھا تھا جیسے دسمبر کی رات نہ ہو، مارچ کی کوئی رات ہو۔ خوشگوار اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ چاند پورے شباب پر ہو اور دور تک پرکیف چاندنی برس رہی ہو۔ اس کالے بلے کو قطعاً سردی نہیں لگ رہی تھی، بلکہ جنگل کے دوسرے جانور اپنے اپنے ٹھکانوں میں سکڑے سمٹے سو رہے تھے۔ سب سو رہے تھے۔ پوری فضا پر نیک طاری تھا۔ چاند بھی قہر میں ڈوبا ہوا اونگ رہا تھا، لیکن وہ کالا بلّا اپنے اگلے دونوں پاؤں بڑے مزے سے چاٹ رہا تھا، جیسے اس کے پاؤں پر شہد لگا ہو۔ اس کی بڑی بڑی روشن آنکھیں ریل کی پٹری پر جمی ہوئی تھیں اور کان کچھ سننے کی کوشش کر رہے تھے۔ تب کہیں دور سے اسے وہ آواز سنائی دی جس کا وہ منتظر تھا۔ وہ ایک ایکسپریس ٹرین تھی۔ ابھی وہ دور تھی۔ اس کی دھیمی آہٹ سنائی دے رہی تھی۔ پھر اس کی آواز بڑھتی گئی اور اچانک اس پرہیبت سناٹے میں چیخ گونجی۔ یہ ٹرین کی سیٹی کی آواز تھی۔ پھر کوہر میں ڈوبا ہوا ایک روشنی کا دھبا سا دکھائی دینے لگا۔ ٹرین نزدیک سے نزدیک تر ہوتی جا رہی تھی۔ ٹرین کی دھڑ دھڑاہٹ اور انجن کی پیشانی پر لگی روشنی دونوں صاف سنائی اور دکھائی دے رہی تھی۔ چند لمحوں میں گاڑی اس چھوٹی سی پلیا سے گزرنے والی تھی۔ تب وہ کالا بلّا گرا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنی نظریں انجن پر گاڑ دیں۔ اس وقت ٹرین کو بریک لگنے شروع ہو گئے۔ ڈرائیور کو کئی انسان سفید چادروں میں لپٹے ہوئے نظر آئے تھے۔ وہ برابر پٹری پر سر رکھے لیٹے ہوئے تھے۔ وہ اسے اچانک ہی دکھائی دیے تھے۔ کوہر اتنی گہری تھی کہ قریب کی چیز بھی دھندلی دکھائی دے رہی تھی۔ ڈرائیور کو جب یہ انسان پٹری پر لیٹے ہوئے نظر آئے تو گاڑی ان کے سر پر پہنچ چکی تھی۔ دنیا کی کوئی طاقت انہیں اب ٹرین کے نیچے آنے سے نہیں بچا سکتی تھی۔ پھر بھی ڈرائیور نے ایمرجنسی بریک لگائے۔ گاڑی رکتے رکتے بھی ان سفید لاشوں سے گزر گئی۔ گاڑی کی آخری بوگی پلیا کے سامنے رکی۔ کالے بلے نے پلیا سے چھلانگ لگائی اور گارڈ کے کمپارٹمنٹ کی طرف منہ اٹھا کر دیکھنے لگا۔ گارڈ اشرف احمد جو اونگ گیا تھا، گاڑی کے رکتے ہی چونک گیا۔ اس نے کھڑکی کو اٹھا کر دیکھا۔ دور تک کسی اسٹیشن کے آثار نہ تھے۔
اس کے حساب سے ابھی اسٹیشن آنے میں 1 گھنٹہ باقی تھا، پھر یہ گاڑی کہاں رک گئی؟ اشرف احمد نے جلدی سے اپنی ٹوپی سر پر رکھی، لائٹ اٹھا کر دروازہ کھولا اور دروازہ کھول کر اس نے باہر جھانکا۔ چاندنی رات کے باوجود اسے کوہر کے علاوہ کچھ نظر نہ آیا۔ وہ اپنے ڈبے سے نیچے اترا تاکہ ڈرائیور کے پاس جا کر صورت حال معلوم کرے۔ ابھی اس نے آخری سیڑھی پر پاؤں رکھا ہی تھا کہ اس کے کانوں میں میاؤں کی آواز آئی۔ اشرف احمد کو بڑی حیرت ہوئی کہ اس ٹھٹھرتی رات میں یہ بلی کہاں سے آ گئی۔ یہ وقت زیادہ سوچنے کا نہ تھا۔ اس نے لائٹ کا رخ کالے بلے کی طرف کیا اور اس پر سرسری سی نگاہ ڈالتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اس وقت اس کے سر پر فکر سوار تھی کہ گاڑی کیوں رکی۔ گارڈ کے آگے جانے کے بعد کالے بلے نے ایک چھلانگ لگائی اور گارڈ کے ڈبے میں داخل ہو گیا۔ اشرف احمد بڑے دل گردے کا آدمی تھا، لیکن اسے آگے جاتے ہوئے اچانک خوف سا محسوس ہوا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں جیسے سنسناہٹ سی پھیل گئی۔ چند قدم آگے بڑھانے کے بعد اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اس جگہ لائٹ ڈالی جہاں بلی دکھائی دی تھی، مگر اب وہاں کچھ نہ تھا۔ پھر وہ اپنے خوف کو جھٹک کر تیز تیز انجن کی طرف بڑھنے لگا۔ ابھی اشرف احمد دور نہ گیا تھا کہ اسے سامنے سے کوئی ٹارچ لیے بھاگتا ہوا نظر آیا۔ وہ انجن ڈرائیور صادق حسین تھا۔ وہ ٹارچ کی روشنی ٹرین کے نیچے ڈالتا ہوا تیزی سے بھاگا آ رہا تھا۔ گارڈ اشرف احمد کو دیکھ کر رک گیا۔ کیا ہوا؟ اشرف احمد نے صادق حسین کو پہچان کر پوچھا۔ کیا کسی نے زنجیر کھینچی ہے؟ نہیں سر، گاڑی میں نے خود روکی ہے، صادق حسین نے ہانپتے اور کانپتے ہوئے کہا۔ کیوں، خیر تو ہے؟ اشرف احمد کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ خیر نہیں ہے سر، مجھے یقین ہے وہ سب مر گئے ہوں گے۔ صادق حسین بہت پریشان تھا۔ کون مر گئے ہوں گے؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اشرف احمد نے گھبرا کر پوچھا۔ میرے ساتھ آ جائیے، آگے چل کر دیکھتے ہیں، صادق حسین اشرف احمد کے ڈبے کی سمت بڑھتے ہوئے بولا۔ پر ہوا کیا؟ کچھ بتاؤ تو، اشرف احمد نے پوچھا۔ سر خدا کی قسم میں نے جان بوجھ کر انہیں نہیں مارا۔ وہ لوگ مجھے اچانک نظر آئے تھے اور جب نظر آئے اس وقت گاڑی ان کے سروں پر پہنچ چکی تھی۔ صادق حسین اپنی دھن میں بولے جا رہا تھا۔ کون تھے وہ لوگ اس ٹھٹھرتی رات میں ایسے جنگل میں؟ وہ کیا کر رہے تھے؟ اشرف احمد اس کے ساتھ ساتھ گاڑی کے نیچے پٹریوں پر روشنی ڈالتا تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ کئی تھے اور سفید چادروں میں لپٹے ہوئے، سر پٹری پر رکھے لیٹے تھے۔ بس میں نے اتنا ہی دیکھا تھا، صادق حسین نے بتایا۔ اب اشرف احمد کا ڈبہ آ چکا تھا، اب تک انہیں کچھ نظر نہ آیا۔ صادق، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، اشرف احمد نے پٹریوں پر دور تک نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ سر تھوڑا سا آگے بڑھ کر اور دیکھ لیں، صادق حسین نے کہا۔ تب آگے بڑھ کر اشرف احمد نے صادق حسین کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، یار خدا کا کچھ خوف کھاؤ، اس سردی میں کون پٹری پر سر رکھ کر لیٹے گا، اور وہ بھی سفید چادروں میں؟ اگر کسی کو خودکشی کرنا ہی تھی تو اسے ٹرین کی ضرورت نہ تھی، اس جنگل میں بندہ لیٹے لیٹے ہی اللہ کو پیارا ہو سکتا تھا۔ سر میں سچ کہتا ہوں، میں نے ان آنکھوں سے 4-5 آدمیوں کو سر رکھے لیٹے ہوئے دیکھا تھا، تب ہی تو میں نے گاڑی کو بریک لگائے تھے، صادق حسین نے بڑے یقین سے کہا۔ اچھا، اب جو حماقت ہونا تھی وہ ہو گئی، گاڑی چلاؤ، اور یہ 10 منٹ تم نے برباد کر دیے، اسے برابر کرو اور گاڑی کو اسٹیشن پر رائٹ ٹائم پر پہنچانا چاہیے۔ یہ کہہ کر اشرف احمد ڈبے میں چڑھ گیا۔ ٹھیک ہے گائز، آپ کی چائے بھی فنش ہو گئی ہوگی اور میری کہانی کو جہاں تک میں نے آپ کو سنایا انجوائے تو ضرور کیا ہوگا۔ اب میں اگلا حصہ آپ کو کل سناؤں گی، ویٹ کیجئے گا۔
میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔